جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علم الصرف کا دوسرا سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ ضروری اصطلاحات پڑھی تھیں جن کا سمجھنا اور یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اس سبق میں ہم باقاعدہ صرف کی گردانیں اور صیغے شروع کریں گے. صرف کے اندر افعال سے بحث ہوتی ہے. کوئی بھی فعل ہے، کام ہے، اس سے بحث ہوتی ہے اور اس کام کے مختلف صیغے بنتے ہیں اور ان صیغوں کی مختلف گردانیں بنتی ہیں. تو کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے. یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا موجودہ زمانے میں ہوگا، یا آئندہ زمانے میں ہوگا. تو گزرے ہوئے زمانے میں جو فعل ہو، جو کام ہو، اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے. تو فعل ماضی میں 14 صیغے بنتے ہیں. ان کی تفصیل یہ ہے: 3 مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی کوئی کام کسی نے کیا ہے تو وہ مذکر ہے اور وہ غائب ہے تو وہ ایک ہوگا. تو واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے یہ کام کیا ہے. یا پھر تثنیہ ہوگا، 2 ہوں گے کہ ان 2 مردوں نے یہ کام کیا ہے. یا پھر وہ جمع ہوں گے، زیادہ ہوں گے، ان سب مردوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس طرح یہ 3 صیغے مذکر غائب کے بن جائیں گے. اور اسی طرح پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے بنیں گے: واحد، تثنیہ اور جمع. اور پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے بنیں گے جو سامنے موجود ہے. اس میں بھی واحد، تثنیہ، جمع. تو ایک مرد نے یہ کام کیا، تم 2 مردوں نے یہ کام کیا، تم سب مردوں نے یہ کام کیا. تو یہ 3 صیغے بن جائیں گے. اسی طرح 3 صیغے مؤنث حاضر کے بنیں گے جو سامنے موجود ہوں. اور 2 صیغے متکلم کے بنیں گے. متکلم کے 2 صیغوں میں سے جو پہلا صیغہ ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں. واحد مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور واحد مؤنث کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے. اور متکلم کا جو دوسرا صیغہ ہے اس میں 4 چیزیں شامل ہیں: تثنیہ بھی شامل ہے، جمع بھی شامل ہے، اور مذکر بھی شامل ہے، مؤنث بھی شامل ہے. تو تثنیہ مذکر کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے لیے بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ 14 صیغے بنیں گے. ان صیغوں کا جو مجموعہ ہے، پورے 14 صیغوں کو ایک گردان کہا جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری گردانیں بنتی ہیں. ابھی ہم فعل ماضی کی گردان دیکھتے ہیں. تو کتاب میں یہ پوری گردان دی گئی ہے، یہ اس طرح اوپر نیچے ہے. تو یہ الفعل ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہے کرنا. اردو میں جو بھی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، ایسے الفاظ کو مصدر کہا جاتا ہے. جیسے کھانا، پینا، سونا. تو اس سے ہم مختلف صیغے بنا سکتے ہیں. جیسے سونا سے وہ ایک مرد سویا، وہ 2 مرد سوئے، وہ سب مرد سوئے. اس طرح مختلف صیغے بنتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی مصدر ہوتا ہے، اس سے مختلف صیغے بنتے ہیں. تو الفعل یہ ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہے کرنا. اس سے ہم مختلف صیغے بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ماضی کی گردان بنائیں گے. تو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. اس کے لیے فعل یہ لفظ بنے گا الفعل مصدر سے. اس کا مطلب ہے کیا اس ایک مرد نے، یعنی واحد ہے، ایک ہے، اور مذکر ہے، مرد ہے، اور غائب ہے، اس کہا گیا ہے، سامنے موجود نہیں ہے. دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا. تو اس کے لیے فعلا اس طرح صیغہ بنے گا. تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کیا ان 2 مردوں نے. تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہ فعلو اس طرح بنے گا، اور اس کا ترجمہ ہے کیا ان سب مردوں نے. اور چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب. تو یہ فعلت سے صیغہ بنے گا. اس کا ترجمہ ہے کیا اس ایک عورت نے. اس میں واحد ہے، ایک ہے، مؤنث ہے، عورت ہے، اور غائب ہے اس. پانچواں صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب، فعلتا. اس کا ترجمہ ہے کیا ان 2 عورتوں نے. اور چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، فعلنا. اس کا مطلب ہے کیا ان سب عورتوں نے. آگے یہ حاضر کے صیغے شروع ہو گئے ہیں. یہ پہلے 6 صیغے غائب کے تھے، اب آگے 6 صیغے حاضر کے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ 7واں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، فعلتا. اس کا ترجمہ ہے کیا تو ایک مرد نے. تو یہ حاضر ہے، سامنے ہے، تو اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو ایک مرد نے یہ کام کیا ہے. اور 8واں صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر، فعلتما.
تم دو مردوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور نواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر فعلتم، تم سب مردوں نے یہ کام کیا ہے۔ 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر فعلتی، تو ایک عورت نے یہ کام کیا ہے۔ اور 11واں صیغہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما، کیا تم دو عورتوں نے۔ 12واں صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر فعلتن، کیا تم سب عورتوں نے۔ اور 13واں صیغہ ہے واحد متکلم، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، فعلتو۔ اس کا ترجمہ ہے کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے۔ اور 14واں صیغہ ہے تثنیہ و جمع متکلم، اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں اور تثنیہ و جمع دونوں شامل ہیں، فعلنا۔ اس کا ترجمہ ہے کیا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ تو اس طرح یہ کل 14 صیغے ہوں گے ایک گردان کے اندر، تو یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس پوری گردان کو روانی کے ساتھ یاد کریں، سارے صیغے ترتیب کے ساتھ جو پورے 14 صیغے ہیں یہ آپ اپنی زبان پر روانی کے ساتھ چڑھائیں۔ اس طرح فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اس طرح تیزی کے ساتھ آپ اپنی زبان پر چڑھائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی جملے کے درمیان میں کوئی بھی فعل آ جائے تو فوراً ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صیغہ ہے اور اس کا ایسے ترجمہ ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ گردان روانی کے ساتھ اپنی زبان پر چڑھانی ضروری ہے۔ تو ایک صیغے سے یہ باقی صیغے کس طرح بنے ہیں، ان کے بنانے کا طریقہ یہ ان گردانوں کے بعد کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں تینوں حروف جو ہوتے ہیں وہ زبر والے ہوتے ہیں، مفتوح ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرا صیغہ بنانا ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ تھا اس سے ہم نے تثنیہ مذکر غائب کا بنانا ہے، تو اس کے لیے اسی واحد مذکر غائب والے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دیں گے تو تثنیہ مذکر غائب والا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے فعل، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آخر میں الف بڑھائیں گے فعلا، تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، دوسرا صیغہ بن جائے گا۔ اور اس پہلے صیغے کے آخر میں واو بڑھا دیں گے کہ اس سے پہلے پیش ہو، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے فعلا کے آخر میں واو ہے اور واو سے پہلے پیش لگا دی ہے تو فعلو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن گیا۔ اور فعلا جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخر میں تا ساکن لگا دیں تو اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، فعلت۔ اور فعلا کے آخر میں تا، یعنی تا اور الف دونوں لگا دیں، اس سے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے فعلتا۔ اور ماضی کی جتنی بھی گردانیں ہیں دوسرے ابواب سے بھی آگے آئیں گی، ان میں بھی یہی عمل دہرانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے بعد نون مفتوح لگا دیا جائے، یعنی نون ایسا لگایا جائے جس پر فتح ہو، زبر ہو، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے فعلنا، آخر میں جو لام ہے اس کو ساکن کر دی ہے اور اس کے بعد نون مفتوح لگا دی ہے تو یہ جمع مذکر غائب کا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا ہے۔ اور فعلا جو پہلا لفظ ہے اس کے آخر میں آخری حرف کو ساکن کر کے تائے مفتوح لگا دیں، یعنی ایسی تا لگا دیں جس پر فتح ہو، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے فعلتا۔ اور اس کے آخر میں تما لگا دیں تو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا، فعلتما۔ اور تم لگا دیں تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا، فعلتم۔ اور اگر اس کے آخر میں یعنی جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے بعد تائے مکسور لگا دیں، یعنی ایسی تا جس کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، فعلتی۔ اور تما لگا دیں تو تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، فعلتما۔ اور تننا لگا دیں تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، فعلتننا۔ اور اگر تائے مضموم اس کے آخر میں لگا دیں، یعنی جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے بعد تا لگائیں جس پر پیش ہو، ضمہ ہو، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا، فعلتو۔ اور اگر اس کے آخر میں نا لگا دیں تو یہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ بن جائے گا، فعلنا۔ تو یہ ایک صیغے سے باقی صیغہ بنانے کا طریقہ ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں۔
ابھی آپ اس پہلی گردان کو، یہ جو الفعل و مصدر سے ہم نے 14 صیغے پڑھے ہیں، اس کو آپ روانی کے ساتھ یاد کریں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں کہ فعلا کا کیا ترجمہ ہے، اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، اس طرح ترجمہ بھی ان کا آنا چاہیے۔ اور درمیان سے بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعلتا یہ کون سا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس طرح صیغوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، اور پوری جو گردان ہے وہ بھی آپ کو صحیح یاد ہونی چاہیے۔ تو ابھی آپ سب سے پہلے یہ جو ماضی کی گردان ہے 14 صیغے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلدا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، اس طرح آپ روانی کے ساتھ ان کو یاد کریں اور ان کی بار بار پریکٹس کریں، اور 40 مرتبہ ان کو دہرا کر آپ ان کو ریکارڈ کر لیں اور وہ آپ میل کر دیں۔ آپ جب یہ میل کریں گے تو اس کے بعد آپ کا سبق کلیئر ہوگا۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس میں ہر صیغے کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ درمیان سے بھی اگر کوئی صیغہ سامنے آ جائے تو آپ کو فوراً معلوم ہو کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ اسی طرح ان کا آپ ترجمہ بھی یاد کریں، پہلے ترتیب کے ساتھ یاد کریں، کیا اس ایک مرد نے، کیا ان دو مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے، اس طرح 14 صیغوں کا ترجمہ ترتیب کے ساتھ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد درمیان سے بھی آپ پریکٹس کریں کہ اس صیغے کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ کوئی بھی صیغہ درمیان سے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو فوراً اس کا ترجمہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کیا تم سب مردوں نے۔ اس طرح آپ ان سب کو یاد بھی کر لیں اور ان کی پریکٹس بھی کریں۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔